اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کے ورس نمبر 3 کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں جب ہم نے متقی لوگوں کا ذکر پڑھا تھا تو ہم نے تب ذکر کیا تھا کہ ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے، جن میں ایک یہ کہ وہ غیب پر ایمان لائیں گے، دوسرا یہ کہ وہ نماز قائم کریں گے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ یہ چاروں فریگمنٹس کو الگ الگ ابن کثیر نے مینشن کیا ہے، جو کہ معرف القرآن میں بھی سیم مینشن ہے۔ اس حوالے سے کہ ایمان کیا ہے، عبداللہ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایمان کسی چیز کی تصدیق کا نام ہے۔ زہری فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں عمل کو۔ یہاں ایمان لانے سے مراد ڈرنا ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اگر ہم سب قولوں کو ملا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زبان سے، دل سے، عمل سے، غیب پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ ایمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے اصولوں پر ایمان لانا شامل ہے، اور اس اقرار کی تصدیق میں عمل کرنا بھی لازم ہے۔ جبکہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو، اور قرآن نے بھی اسے اسی ریفرنس میں یوز کیا ہے، اور حدیث میں ہے کہ یعنی اللہ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جانتے ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، وہ چیزیں جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہیں، آپ ان دونوں پر عمل پیرا ہوں گے، آپ ان پر یقین کریں گے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ہم جنہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا ان پر بھی یہ لازم ہے۔ ہم آگے پڑھیں گے، ہماری یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جس حوالے سے ہمیں خود کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے۔ ایک اور مطلب یہ لیا گیا ہے ایمان کے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر یا اللہ تعالیٰ کا خوف، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اپنے رب سے در پردر ڈرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لائے، اسے ڈرے اور جھکنے والا دل لے کر آئے، حقیقت میں ایمان اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور علم کا خلاصہ یہی سارے علم کا خلاصہ ہے۔ اس کے علاوہ ہے کہ بندے ذی علم ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ غیب پر بھی ایسا ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ وہ حاضر ہو، وہ منافقوں کی طرح نہیں ہوتے کہ جو ایمان والوں کے سامنے ہوں تو کہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب وہ اپنے لوگوں سے ملیں تو وہ کہیں کہ ہم تو مذاق اڑا رہے تھے۔ تو جو ایمان والا ہوگا، یعنی جو ایمان لائے گا، وہ غیب پر ایسے ایمان لائے گا جیسے کہ وہ بالکل اس کے سامنے ہو، وہ اس میں ذرا برابر کجی نہیں کرے گا۔ غیب کا لفظ جو یہاں آیا ہے اس کے کچھ مفسرین نے کچھ ڈیفرنٹ اقوال لی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ غیب پر ایمان لانے سے مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت پر، دوزخ پر، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام جیسے ابن عباس، ابن مسعود وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے کہ جو بھی چیز پوشیدہ ہے، جو آپ کی نظر سے دور ہے، جیسے جنت، دوزخ وغیرہ، اس پر ایمان لانا یہاں پر شامل ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے۔ اب عطا بن ابو رباح فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے والا غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ تو غیب پر ایمان لانا، ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں جو چیزیں پڑھتے ہیں، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، ان سب چیزوں پر ایمان لانا ہمارے غیب پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کے مترادف ہے۔ ابن اسماعیل فرماتے ہیں کہ اسلام کی تمام پوشیدہ چیزیں اس سے مراد ہیں۔ زین بسم کہتے ہیں کہ اس سے مراد تقدیر پر ایمان لانا ہے، بس یہ تمام قول معنی کی روح سے ایک ہی ہیں، اس لیے یہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں، اور غیب کی تفسیر ان سب چیزوں پر مشتمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک بار اپنی مجلس میں تھے اور صحابہ کی فضائل بیان ہو رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ حضور کے دیکھنے والوں کو تو آپ پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی قسم ایمان کے حوالے سے وہ لوگ زیادہ افضل ہیں جو کہ ایمان لائے آپ کو بنا دیکھے۔ ایک اور روایت بالکل ایسی ہی ہے کہ ایک صحابی آپ سب کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ابو عبیدہ بن جراح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سے بہتر کوئی ہے، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا، تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے لیے تھوڑی سی تقویت والی آیت ہے اگر ہم دیکھیں۔ بالکل اسی طرح کی ایک اور نریشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مجلس میں موجود تھے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم سے زیادہ اجر کا مستحق اور کون ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آپ کی تابع داری کی، آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں نہیں
کرتے. اللہ کا رسول تمہیں موجود ہے, وہی تمہارے سامنے اتری ہے. ایمان تو ان لوگوں کا افضل ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے اور دو گتوں کے بیچ وہ کتاب پائیں گے, لیکن اس پر عمل کریں گے اور اس پر ایمان لائیں گے. ایک اور حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا, تمہارے نزدیک ایمان میں کون زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا فرشتے. فرمایا وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے, وہ اپنے رب کے ساتھ ہیں. لوگوں نے کہا انبیاء. آپ نے فرمایا وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے, ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے. پھر فرمایا ہم. فرمایا تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے جبکہ میں تمہارے بیچ موجود ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے, صحیفوں میں لکھی ہوئی کتاب پائیں گے اور وہ اس پر ایمان لائیں گے. اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ سابقون الاولون تو ہیں ہی, صحابہ کرام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن آپ ایک ایسے ڈیوائیڈڈ ورلڈ میں ہیں جہاں پر آپ کو تفسیر کس کی پڑھنی ہے, آپ اسی میں کنفیوز ہیں. تو ایسے پر اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا ایک الگ لیول کا اطمینان ہے. ایک اور روایت ہے, حضرت بدیلہ بنت اسلم فرماتی ہیں کہ بنو حارثہ کی مجلس میں ہم ظہر یا عصر کی نماز ادا کر رہے تھے. ہمارا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا, ہم 2 رکعتیں ادا کر چکے تھے. ایسے میں کسی نے آ کے ہمیں خبر دی کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لینا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف منہ کیا ہے. ہم سنتے ہی گم گئے, عورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں, مرد عورتوں کی جگہ آ گئے. باقی 2 رکعتیں ہم نے بیت اللہ کی طرف دیکھ کر ادا کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, کہ جیسے ہی انہیں حکم ہوا انہوں نے اس پر عمل کیا. اب یہاں پر صلاۃ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرائض نماز کو بجا لانا, رکوع, سجدہ, تلاوت, خشوع و خضوع اور توجہ کو قائم رکھنا نماز کو قائم کرنا ہے. قدادہ کہتے ہیں کہ وقتوں کا خیال کرنا, وضو اچھے سے کرنا, رکوع سجدہ پوری طرح کرنا, اقامت صلاۃ. مقاتل کہتے ہیں کہ وقت کی نگہبانی کرنا, مکمل طہارت رکھنا, رکوع سجدہ پورا کرنا, تلاوت اچھی طرح کرنا, اتحیات اور درود پڑھنا اقامت صلاۃ ہے. یعنی کہ آپ کی نماز جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس سے تھوڑے پہلے سے لے کر اس کے پورے ادا کرنے تک آپ فل کنسنٹریشن سے اس کے ہر ایک چیز پر قائم رہیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اسی طرح سے صحیح میں ہے کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں, اللہ پر توحید, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, رمضان کے روزے رکھنا, بیت اللہ کا حج کرنا. اس بارے میں اور بھی بہت ساری روایتیں موجود ہیں, اور عربی لغت میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم خرچ کرنے کی بات کریں تو یہاں پر زکوٰۃ کے معنی ادا کرنے کے ہیں. ابن عباس, بن مسعود اور بعض صحابہ نے کہا ہے اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو شخص اپنے بال بچوں کے لیے استعمال کرتا ہے, ان کے کھلانے پلانے میں. خرچ میں قربانی دینا قرب الہی اصلاح حاصل کرنے جیسا ہے. جو شخص اپنی استعداد کے مطابق جو کچھ خرچ کرے گا وہ اس میں شامل ہے. زکوٰۃ کے کچھ ورسز 7 ورسز تو وہ ہیں جو سورہ برات میں ہیں, جو کہ بالکل ایگزمپشن ہے, وہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. لیکن یہاں پر جو کہ شروعات کی آیتیں ہیں تو یہاں پر ہر چیز اس میں انکلوڈ ہوگی, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے جو مال ہمارے پاس ہے, عنقریب یہ ہم سے جدا ہو جائے گا. تو اس سے پہلے کہ یہ جدا ہو ہمیں اسے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے لگانا چاہیے. یہاں پر زکوٰۃ اہل و عیال پر خرچ کرنا, مستحقین پر خرچ کرنا, جو عام کسی ضرورت مند پر خرچ کرنا, ہر ایک چیز اس کے اندر انکلوڈ ہوگی. کہتے ہیں کہ انسان کو جو چیز عزیز ہو وہ جہاں بیچتا ہے اسے وہاں جانے کا دل کرتا ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا اب کے بعد کی زندگی میں دل لگا رہے تو وہ اپنی مال اور دولت کو اب کے بعد کی زندگی کے لیے وقف کرے, تاکہ وہ اپنے جب رب کے حضور کھڑا ہو تو اس کا دل اطمینان پر امید ہو, مطمئن ہو, اس کو اندازہ ہو کہ اس نے اپنی اگلے جہان کے لیے کچھ بھیجا ہے جہاں پر وہ مطمئن اپنی زندگی گزار سکتا ہے. تو ان سارے اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم.